بات کم کیجیے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، بات کم کیجیے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے، بات کم کیجیے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروردگار عالم سے امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہیں۔ اللہ تعالی آپ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہفتہ وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے 8 فروری سن 2020۔ بات کم کیجیے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، بات کم کیجیے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ندا فاضلی صاحب کا کلام۔ یاد رفتگاں میں ذکر خیر ہے جناب ندا فاضلی صاحب، خاندانی نام مقتدی حسن، قلمی نام ندا فاضلی، 12 اکتوبر 1938 پڑوس میں ولادت ہوئی، جبکہ 8 فروری سن 2016 رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی مرحوم ندا فاضلی صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ندا فاضلی صاحب نے فرمایا کہ اب خوشی ہے نہ کوئی درد رلانے والا، اب خوشی ہے نہ کوئی درد رلانے والا، ہم نے اپنا لیا ہر رنگ زمانے والا، اب خوشی ہے نہ کوئی درد رلانے والا، ہم نے اپنا لیا ہر رنگ زمانے والا، ایک بے چہرہ سی امید ہے چہرہ چہرہ، ایک بے چہرہ سی امید ہے چہرہ چہرہ، جس طرف دیکھیے آنے کو ہے آنے والا،
اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا۔ دور کے چاند کو ڈھونڈو نہ کسی آنچل میں، دور کے چاند کو ڈھونڈو نہ کسی آنچل میں، کہ اجالا نہیں آنگن میں سمانے والا۔ ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، کوئی جلدی میں کوئی دیر سے جانے والا۔ اب خوشی ہے نہ کوئی درد رولانے والا، ہم نے اپنا لیا ہر رنگ زمانے والا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ندا فاضلی مرحوم کے تحت اللفظ کلام کے بعد ان کا ایک اور بہت عمدہ کلام جملہ باذوق سماعتوں کی نظر۔ ندا فاضلی صاحب کیا خوب فرما گئے۔ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، 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 اپنی ہی لاش کا اپنی ہی لاش کا خود مزارا آدمی، لاش کا خود مزارا آدمی، اپنی ہی لاش کا خود مزارا آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، ہر نئے دن نیا انتظار آدمی، ہر نئے دن نیا انتظار آدمی، ہر نئے دن نیا انتظار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، زندگی کا مقدر سفر در سفر، 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 آخری سانس تک آخری سانس تک بے قرار آدمی، آخری سانس تک بے قرار آدمی،
آخری سانس تک بے قرار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، اپنی ہی لاش کا خود نظار آدمی، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، ہر نئے دن نیا انتظار آدمی، زندگی کا مقدر سفر در سفر، زندگی کا مقدر سفر در سفر، آخری سانس تک بے قرار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، اس کلام کے خالق جناب ندا فاضلی مرحوم آج 8 فروری ان کی برسی منائی جا رہی ہے۔ چوتھی برسی کے موقع پر جناب ندا فاضلی صاحب کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ ان کے لکھے ہوئے بہت سے گیت اور غزلیات بڑے بڑے مشہور و معروف گلوکاروں نے گائے، جن میں سے ایک آپ نے اب سے چند لمحات قبل سماعت فرمائے۔ غزلیں، نظمیں اور ملی نغمے بھی لکھے انہوں نے۔ اللہ تعالی مرحوم ندا فاضلی صاحب کے ساتھ ساتھ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ جناب ندا فاضلی مرحوم کے کلام کے بعد یاد رفتگاں میں ایک اور شاعر جو بہت کم عرصہ رہے، شاعری فرمائی، ازدواجی زندگی بھی گزاری، جمال احسانی صاحب، جن کا خاندانی نام محمد جمال عثمانی، قلمی نام جمال احسانی۔ 21 اپریل 1951
سرگودا میں ولادت ہوئی، جبکہ 10 فروری 1998 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جمال احسانی مرحوم کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ان کے مجموعہ جات ستارہ سفر، رات کے جاگے ہوئے، تارے کو ماہتاب کیا، اور کلیات جمال سن 2008 میں بعد از مرگ شائع ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سرگودا میں حاصل کی، نوجوانی میں کراچی منتقل ہو گئے، BA پاس فرمایا، اس کے بعد محکمہ اطلاعات و نشریات سندھ سے منسلک ہو گئے، روزنامہ حریت، روزنامہ سویرا اور روزنامہ اظہار سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنا بھی ایک پرچہ نکالا رازدار کے نام سے۔ 1981 میں سہنی دھرتی رائٹرز ایوارڈ بھی ملا۔ جمال احسانی مرحوم فرما گئے کہ چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جو پہلے روز سے 2 آنگنوں میں تھا حائل، جو پہلے روز سے 2 آنگنوں میں تھا حائل، وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا، یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا، ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو، ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو، نشانے پر بھی نہ تھا اور کمان میں بھی نہ تھا، جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ، جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ، اسے بھی یاد نہ تھا میرے دھیان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جمال احسانی مرحوم، یوم وفات 10 فروری 1998۔ عشق میں خود سے محبت نہیں کی جا سکتی، پر کسی کو یہ نصیحت نہیں کی جا سکتی، کنجیاں خانہ ہمسایہ کی رکھتے کیوں ہو، کنجیاں خانہ ہمسایہ کی رکھتے کیوں ہو، اپنے جب گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، کچھ تو مشکل ہے بہت کار محبت اور کچھ تو مشکل ہے بہت کار محبت اور کچھ یار لوگوں سے مشقت نہیں کی جا سکتی، ایک سفر میں کوئی
دو بار نہیں لٹ سکتا۔ ایک سفر میں کوئی دو بار نہیں لٹ سکتا، اب دوبارہ تیری چاہت نہیں کی جا سکتی۔ آسماں پر بھی جہاں لوگ جھگڑتے ہوں جمال، آسماں پر بھی جہاں لوگ جھگڑتے ہوں جمال، اس زمیں کے لیے ہجرت نہیں کی جا سکتی۔ عشق میں خود سے محبت نہیں کی جا سکتی، پر کسی کو یہ نصیحت نہیں کی جا سکتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جمال احسانی مرحوم، برسی منائی جائے گی 10 فروری کو۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے۔ میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں۔ میں کب سے رقصاں ہوں تھک چکا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، میں خلوت جاں میں بجھ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، بلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، مثال نقش قدم بچھا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، یوم ولادت 8 فروری 1943، پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ہمارے عہد کے شاعر۔ پاکستان میں ایم ایس سی اور برطانیہ سے پی ایچ ڈی پاس کیا، درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے، پہلے لیکچرر اور پھر وائس
چانسلر اور دیگر اہم کمیٹیوں کے رکن رہے۔ اردو یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ چند ماہ بعد کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہو گئے۔ 1960 سے شاعری فرما رہے ہیں۔ تصانیف میں تند ہوا کے جشن میں، شعلے پر زبان اور دیگر تصنیفات کے حامل پروفیسر، ڈاکٹر، شاعر، وائس چانسلر جناب پیرزادہ قاسم صاحب، یوم ولادت 8 فروری، فرمایا کہ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی۔ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی۔ بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی۔ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی۔ تشہیر کے بازار میں اے تازہ خریدار، تشہیر کے بازار میں اے تازہ خریدار، زیبائشیں مل جائیں گی، قامت نہ ملے گی۔ اور لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، یوں وقت تو مل جائے گا، مہلت نہ ملے گی۔ سوچا ہی نہ تھا یوں بھی اسے یاد رکھیں گے، سوچا ہی نہ تھا یوں بھی اسے یاد رکھیں گے، جب اس کو بھلانے کی بھی فرصت نہ ملے گی۔ اور آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی۔ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پیرزادہ قاسم صاحب، یوم ولادت 8 فروری، یعنی آج پیرزادہ قاسم صاحب کا یوم ولادت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، ہمارے عہد کے شعراء کرام کے کلام بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے عہد کی ایک اور شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ بریگیڈیئر ڈاکٹر سیدہ اختر صاحبہ کی برسی کے موقع پر، جن کی برسی 7 فروری یعنی کل منائی گئی، سن 2012 میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی والدہ ماجدہ بریگیڈیئر ڈاکٹر سیدہ اختر صاحبہ اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ان کی یہ نظم ہے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے اپنی نظم میں فرمایا کہ تیز چلتی ہے ہوا دیر تلک، تیز چلتی ہے ہوا دیر تلک، اڑتے جاتے ہیں شب و روز میرے، خاک سے بنتی ہوئی شکلوں میں ڈھونڈتی ہوں میں وہ چہرہ جس میں نظر آتی تھی مجھے اپنی جھلک، شور کرتی ہے ہوا دیر تلک، ٹمٹماتے ہیں شب و روز میرے، جسم کے طاق میں جلتی ہے وہ آواز جسے میں نے سنا تھا اس وقت، جب میری سانس کی لہروں میں حرارت بھی نہ تھی، سر پٹکتی ہے ہوا دیر تلک، یاد کرتے ہیں شب و روز میرے، نیند سے ٹوٹی ہوئی ساعت میں کیسے مانوس سی خوشبو کا غبار میرے احساس میں در آئے ہوئے خوف کو تسخیر کیا کرتا تھا، کچھ بتاتی ہے ہوا دیر تلک، سنتے رہتے ہیں شب و روز میرے اور خاموشی سی چھا جاتی ہے، کس قدر صاف نظر آتی ہے دنیا مجھ کو، وہی دنیا جسے اسرار کدے میں اپنے کوئی پھرتا تھا لیے آج تلک، سانس لیتی ہے ہوا دیر تلک، چلتے رہتے ہیں شب و روز میرے
بھاگتی جاتی گزرگاہوں پر دیکھتی رہتی ہیں آنکھیں میری، کسی دہلیز پر رکھے ہوئے گلدستوں میں، کسی مرقد کی طرف جاتے ہوئے رستے کو۔ تیز چلتی ہے ہوا دیر تلک، اڑتے جاتے ہیں شب و روز میرے، خاک سے بنتی ہوئی شکلوں میں ڈھونڈتی ہوں میں وہ چہرہ جس میں نظر آتی تھی مجھے اپنی جھلک۔ شور کرتی ہے ہوا دیر تلک، ٹمٹماتے ہیں شب و روز میرے، جسم کے طاق میں جلتی ہے وہ آواز جسے میں نے سنا تھا اس وقت جب میری سانس کی لہروں میں حرارت بھی نہ تھی۔ سر پٹکتی ہے ہوا دیر تلک، یاد کرتے ہیں شب و روز میرے، نیند سے ٹوٹی ہوئی ساعت میں کیسے مانوس سی خوشبو کا غبار میرے احساس میں در آئے ہوئے خوف کو تسخیر کیا کرتا تھا۔ کچھ بتاتی ہے ہوا دیر تلک، سنتے رہتے ہیں شب و روز میرے، اور خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ کس قدر صاف نظر آتی ہے دنیا مجھ کو، وہی دنیا جسے اسرار کدے میں اپنے کوئی پھرتا تھا لیے آج تلک۔ سانس لیتی ہے ہوا دیر تلک، چلتے رہتے ہیں شب و روز میرے، بھاگتی جاتی گزرگاہوں پر دیکھتی رہتی ہیں آنکھیں میری، کسی دہلیز پر رکھے ہوئے گلدستوں میں، کسی مرقد کی طرف جاتے ہوئے رستے کو، کسی مرقد کی طرف جاتے ہوئے رستے کو۔ تیز چلتی ہے ہوا دیر تلک۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی نظم اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ بریگیڈیئر ڈاکٹر سیدہ اختر صاحبہ کی برسی 7 فروری کے موقع پر کہی گئی نظم شاعری سچ بولتی ہے۔ بڑھتے ہیں اس وقفے کے بعد اور آگے رہیے گا ہمارے ساتھ۔